فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات آپ کے علم میں ہے کہ سورہ حج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ 7واں رکوع ہم پچھلی مرتبہ پڑھ رہے تھے اور اس کی
دو آیات وہ ہیں جو آج بھی میں نے شامل تلاوت کی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بات بارہا بیان ہو چکی کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جس میں مکی اور مدنی دونوں قسم کی آیات ہیں، بلکہ ہمارے سلف میں ایسے حضرات بھی موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو دوران سفر ہجرت نازل ہوئی ہیں، گویا کہ جنہیں نہ مکی کہا جا سکتا ہے نہ مدنی کہا جا سکتا ہے۔ مکہ سے لے کر مدینے تک کا سفر، اور اس میں بھی پھر 3 دن پہلے جو غار ثور میں روپوش رہے تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لگ بھگ 1 ہفتہ یا 10 دن تو اس میں کم سے کم لگے ہوں گے۔ تو اس دوران جو آیات نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی، وہ بھی اس صورت میں موجود ہیں۔ خاص طور پر وہ آیہ مبارکہ جو ہم پڑھ چکے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ وہ لوگ کہ جن پر ظلم ہوا تھا، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، جنہیں شدید ترین ٹارچر کیا گیا، آج اجازت ہے ان کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے۔ پھر مکی آیات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام مکہ کا آخری دور تھا، اس میں مشرکین مکہ کی طرف سے شدید ترین مطالبہ ہو رہا تھا، یا تو اس نوع کا کوئی معجزہ دکھائیں جو پہلے انبیاء اور رسول کو دیا گیا، کوئی عصا آپ کے پاس بھی ہو جو زمین پر ڈالیں تو اژدہا بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ مردہ کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اور زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا کہ چٹان شق ہوئی اور اس میں سے ایک گامر اونٹنی برآمد ہو گئی، اس نے بچہ جنا، اور یہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے۔ لہٰذا اس نوع کا مطالبہ کیا گیا، یا تو کوئی بہت بڑا معجزہ دکھائیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، یا یہ کہ وہ عذاب کے جس کی آپ بار بار ہمیں دھمکی سنا رہے ہیں اس کو فیس کرنے کو ہم تیار ہیں، اب لے آئیے وہ عذاب ہمارے اوپر۔ او تسقط علینا کسفا من السماء، آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیجئے اور ہم اس کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ وہ آیت بھی ہم نے پچھلی مرتبہ جو ہمارا درس تھا اس میں پڑھی، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے اس میں تو اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ مدینہ میں تو مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ مکہ میں جب آپ تھے اور آپ کا جو آخری پیریڈ ہے ہجرت سے پہلے کا، تو اس موقع پر یہ مطالبات بڑی شدت سے کیے گئے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی جلدی مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ان بہت یونیک صورتوں میں سے ہے کہ جس میں مکی اور مدنی دونوں قسم کی آیات ہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا جو آخری رکوع ہے، بلکہ آخری 2 آیات، وہ تو خالصتاً مدنی انداز لیے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اہل ایمان سے 4 تقاضے کیے گئے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آپ کو کسی مکی صورت میں نظر نہیں آئیں گے، صرف مدنی صورتوں کا خاصہ ہے۔ تو گویا کہ آخری 2 آیات جو ہیں اس کے بارے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ مدنی آیات ہیں، لیکن آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ خالصتاً مکی آیات ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ ان آیات کا مدنی آیات میں شامل ہونا کسی طرح بھی گویا کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، بڑا کان لگا کر اس کو سنو۔ وہ ہستیاں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے وہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان آیات کے مخاطب جو ہیں وہ تو وہی مشرکین مکہ ہو سکتے تھے جو اپنے ہاتھوں سے دیویاں اور دیوتا تراشتے تھے اور ان کو سجدہ کرتے تھے، وہ ان کے معبودان باطل تھے۔ پھر 2 آیات جو ہم نے آخری مرتبہ پڑھی تھی، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مشکلات القرآن میں سے ہے، بس کہ اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ تشریح کی نوبت نہیں آئے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی نبی یا رسول کو مگر جب وہ کوئی خواہش کرتا تھا، کوئی آرزو کرتا تھا، کوئی تمنا کرتا تھا، کوئی پلاننگ کرتا تھا، تو شیطان اس کی اس پلاننگ میں دخل دے دیتا تھا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً شیطان کے القاء کو محو کر دیتا تھا۔ گویا کہ شیطان اپنی طرف سے کوشش کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو پست کر سکے، اور ظاہر ہے کہ یہ خیال جو ہے طبع بشری میں آ سکتا ہے
کہ مجھے 10 برس ہو گئے اس سرزمین مکہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے، ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ قریب ترین کا رشتہ دار ابو لہب، حضور کا سگا چچا، شدید ترین مخالفین میں سے۔ لہذا جسے آپ کہیے کہ ہمت کا پست ہونا، شیطان اس طاق میں رہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان جس قسم کا وسوسہ ڈالتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے تھے۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم فرما دیتے تھے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والے اور ہر شے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس القائے شیطانی کو، وہ وسوسہ جو شیطان نے ڈالا ہے لوگوں کے دلوں میں، یا یہ کہ جس نے کوشش کی ہے نبی کے رسول کے دل میں ڈالنے کی، فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، وہ فتنہ بنا دے، آزمائش بنا دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور مرض ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، وان الظالمین لفی شقاق بعید، اور یقیناً ظالم جو ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں اور دور کی عداوت اور شقاوت میں پڑ چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جو اس کی بڑی خوبصورت تفصیل ہے۔ دیکھیے یہاں اصل میں 2 قسم کی آیات کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اگر آپ ذرا غور کریں گے۔ ایک تو آیات محکمات ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، لیکن کچھ آیات قرآن حکیم میں ایسی بھی ہیں جنہیں آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اب یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے گرد گویا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی روگ ہے، کوئی مرض ہے، وہ ڈیرا ڈال دیتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، قرآن کی آیات کے بارے میں لوگوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے والے، اور اس دور میں بھی کہ جب کہ یہ آیات نازل ہوئی تو ایسا طبقہ موجود تھا کہ جو اس قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ جب وہ آیت نازل ہوئی حرمت علیکم المیتہ، تو لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھو جی عجیب بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ مار دے، جس پر موت طاری ہو جائے، وہ تو حرام ہے، اور جس جانور کو اپنے ہاتھوں یہ موت تک پہنچاتے ذبح کر دیں وہ جائز ہو گیا، کہ اللہ کا مارا تو حرام ہے اور انسانوں کا مارا ہوا جائز ہے۔ اسی طرح جو فرمایا گیا، جو غالباً سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 98، جی ہاں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم بھی اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمام جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب یہاں مشرکین کی طرف سے اعتراض کیا گیا، دیکھیے جی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین میں اہل کتاب بھی تھے نا، نصارہ، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ان کو پوچھتے تھے۔ یہودیوں میں ایک فرقہ موجود تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، ان کو پوچھتا تھا۔ پھر مشرکین عرب خود فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے۔ دیکھو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم خود بھی اور تمہاری وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کا مد مقابل بنا رہے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، تمام جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس کے معنی کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ، حضرت عزیر بھی جائیں گے، فرشتے بھی جائیں گے۔ اب اس قسم کے اعتراضات جو ان لوگوں کی طرف سے کیے گئے تھے، اور خاص طور پر عیسائیوں نے جس آیت کے اوپر ڈیرا ڈالا تھا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، وَكَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے کہ جو مریم کی طرف انہوں نے القاء کیا، اور اس کی روح ہے۔ تو عیسائی کہتے تھے دیکھو یہی تو بات ہم کہتے ہیں، روح جو ہے وہ آخر کسی کا جز ہوتا ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ کو خود قرآن کہہ رہا ہے روح من، وہ اللہ کی روح ہے، اللہ کا جز ہے، لہٰذا ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ دیکھو تمہارے قرآن کے اندر بھی گویا کہ ابنیت مسیح کی بات موجود ہے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آیات متشابہات ہیں، کہ جہاں آ کر وہ مشرکین یا جو بھی معترضین ہیں وہ ڈیرے ڈال لیا کرتے تھے، اور یہاں گویا کہ فوکس کرتے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 107 ہے، بلکہ اس کو دیکھ ہی لیجئے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے کہ جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی کہ جس میں بڑی محکم آیات ہیں، بڑی پختہ آیات ہیں۔ یہ وہ تمام محکمات ہیں جو اساس ہیں ہمارے ایمان اور دین کی۔ ہن ام الکتاب، اور یہ ہے اصل میں کتاب کا اصل جوہر، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، پھر حلت و حرمت کے جو احکامات اللہ کے ہیں، جو یہ تمام چیزیں جو ہیں، ہن ام الکتاب، یہ ہے اصل میں کتاب کا اصل ایسنس، اصل کا سینٹرل ایکسس۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اسی قرآن میں کچھ متشابہ آیات بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے اگلے آیات، اگلا حصہ پڑھیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہوتی ہے، کوئی مرض ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ تو اصل میں انہی آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہی ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور اس سے اصل میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتے ہیں، ان کے اندر غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی مختلف قسم کی تعویلیں کرتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کے تعویل جو ہے سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ام الکتاب کے حامل ہیں، جو آیات محکمات کی پیروی کرنے والے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آیات متشابہات بھی، آیات محکمات بھی، کل من عند ربنا، ہر شے ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے نہیں حاصل کرتے نصیحت مگر وہی لوگ کہ جو عقل والے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ ان آیات کے اندر اصل میں آیات محکمات اور آیات متشابہات کا بھی ذکر ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمائے، وہ راسخین فی العلم ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اس قرآن کے بارے میں ہی بڑے اعتراضات تھے نا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا یہ تو شاعری ہے، یہ تو کہانت ہے، یہ تو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ کلام ہے، بل افترا، یہ تو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ اب اس قسم کے جو اعتراضات تھے، وہ لوگ کہ جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں انہ الحق من ربہم، یہ ہے سب سے بڑی سچائی، الحق، سب سے بڑی حقیقت جو ان کے رب کی طرف سے ہوئی، فیؤمنوا بہ، لہذا وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، فتخبت لہ قلوبہم، اور ان کے دل اللہ کے سامنے نرم پڑ جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ وہ لوگ ہیں جسے سورہ آل عمران میں کیا کہا گیا تھا، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، علم میں رسوخ اختیار کرنے والے، رسوخ رکھنے والے، اور یہاں فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کتاب الحق ہے۔ دیکھیے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، سورہ حج میں یہ آیت ہم نے پڑھی، جان لو اچھی طرح اس حقیقت کو کہ اس کائنات کا سب سے بڑا حق وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن حق ہے، محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء حق ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مناجات میں نے آپ کو سنائی بھی تھی جو رات کی تنہائی میں پڑھا کرتے تھے، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والقرآن حق۔ کیسی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں جمع کر دیا۔ انہ الحق من ربہم فیؤمنوا بہ، لہذا وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، محکم ایمان، دل کے یقین والا، فتخبت لہ قلوبہم، لہذا اس کے سامنے، اللہ کے سامنے، اس قرآن کے سامنے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ سورہ زمر میں تو آیت یہ بھی موجود ہے کہ ان کی کھالیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر جو ایک ہیبت ہے اور اس کے اندر جو جلالی کیفیت ہے اور جمال بھی ہے ساتھ، یقیناً ان دونوں کی کیفیات اگر انسان کے اوپر وارد ہوں تو انسان خود اپنے اندر ایک جھرجھری محسوس کرتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کھال اور اس کے بال جو ہیں وہ نرم پڑ گئے ہیں، اس کا پورا وجود اللہ کے سامنے پگھل رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ تو لازماً راہ یاب کرے گا ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، وہ اسی دھوکے میں رہیں گے۔ کس دھوکے میں؟ کہ قرآن حق نہیں ہے، یہ تو شاعری ہے، کہانت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہ ہمارے آباء و اجداد جنہیں یہاں سے بیتے ہوئے گزرے ہوئے ہزاروں برس ہو چکے، تمام زندہ کر لیے جائیں گے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کر لیے جائیں گے، کیسے ممکن ہے؟ ہیہات لما توعدون، بڑی دور کی کوڑی ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تمام اعتراضات تھے، ان کے شکوک و شبہات تھے، ان میں سے بہت بڑا طبقہ اسی بات کا حامل تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ دنیا کی زندگی ہے اصل حقیقت، باقی مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی ظن و تخمین تو ہے، کچھ عقائد تو ہیں، کچھ لوگ آ کر بتاتے رہے ہیں ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سمجھ میں آنے والی بات، ان نظن الا ظنا، یہ تو کوئی ظن اور تخمین کی بات ہے، بات جو ہے ہمارا دل اس بات کے اوپر ٹھک نہیں رہا۔
تو فی مریۃ من، تو لوگ جو ہیں اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ اچانک انہیں محسوس ہوگا کہ قیامت کی گھڑی آ گئی، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر اللہ تعالیٰ کا وہ دن کہ جو کوئی خیر نہیں لیے ہوئے۔ اور یوم عقیم سے مراد کون سے دن ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک اور برباد کیا۔ عقیم کہتے ہیں اصل میں بانجھ کو، وہ خاتون کے جس کے اندر گویا کہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کوئی بچہ جن سکے، اسے بانجھ کہا جاتا ہے، عقیم کہتے ہیں۔ اسی سے گویا کہ اس کا مفہوم لیا گیا کہ وہ شے کہ جو ہر قسم کے خیر سے یکسر خالی ہے، جہاں کوئی امید نہیں ہے۔ تو یوم عقیم، وہ دن کہ جس میں کہیں کوئی خیر نہیں ہے، ہر قسم کے ہر نوع سے خالی دن، اسے ایام اللہ بھی کہا گیا، اللہ کے دن، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا، برباد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے۔ تو یا یہ کہ ان پر وہ دن آ جائے، وہ عذاب والا دن کہ جس میں کہیں کوئی خیر نہیں ہے، جس سے بچ نکلنے کی کہیں کوئی صورت نہیں۔ او یاتیہم عذاب یوم عقیم، الملک یومئذ للہ۔ اب یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ اس دن تو اختیار اور بادشاہی اور راج اور حکومت صرف اللہ کا ہوگا۔ کہا گیا نا قرآن میں لمن الملک اليوم، وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں بڑے بڑے جو ہے خدائی کے دعوے دار تھے، فرعون بھی دیکھا، نمرود بھی ہو گزرا، پھر یہ کہ اتنی شداد بھی تھا کہ جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اور جیسا کہ کہا ہے، بہرحال وہ فارسی کا شعر ہے، ہر شخص کے اوپر بھی کسی درجے میں صادق آتا ہے کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، اپنی ذات میں ہر شخص جو ہے آپ کو فرعون نظر آئے گا۔ جب اللہ کا حکم پس پش ڈال رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پاؤں تلے روند رہا ہے، اپنی آزاد مرضی سے اس نے گویا کہ خود جینے کا سلیقہ وضع کر لیا ہے، کسی آسمانی ہدایت کا اپنے آپ کو طالب نہیں سمجھتا، تو اس سے بڑھ کر فرعونیت اور کیا ہوگی؟ لمن الملک اليوم، اس دن اس بادشاہی اور جو راج ہے اس کا حقدار کون ہے؟ للہ الواحد القہار، اس دن کہا جائے گا کہ آج تو اختیار اور بادشاہی اور حکومت اور راج تو صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ الملک یومئذ للہ، اس دن راج ہوگا اللہ کا، یحکم بینہم، اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے اس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، ناانصافی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بدکاروں کو، فاسقوں کو، دوسروں پر ظلم کرنے والوں کو، جس نے اس دنیا کے اندر جو ہے دوسروں کو اپنے ظلم کی چکی کے اندر پیسا ہے، ان کو بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ العدل ہے، مجسم عدل ہے، تو لہذا وہ جو فرمایا گیا یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی۔ دیکھیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، صرف اسلام یا ایمان جسے ہم قانونی ایمان کہتے ہیں کہ بائی انسیڈنٹ ہم جو ہے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، لیکن اگر اعمال صالحہ سے ہمارا دامن خالی ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، دین کے تقاضے، ایمان اور تقویٰ اگر انسان کے اندر موجود نہیں ہے، جس کی بنیاد پر اس کا عمل، اس کی سیرت و کردار اسی رنگ میں رنگا نہ جائے، تو وہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ لہذا قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات آپ کو مل جائیں گے، شاید اس میں کوئی تجاوز کر رہا ہوں، لیکن 20 مقامات تو یقیناً ہیں، ممکن ہے 100 سے زائد ہو جائے اس کی تعداد، کہ جہاں ایمان اور عمل صالح کو بالکل لازم و ملزوم کی حیثیت سے لے کر آئے۔ فوری طور پر میں دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا، مغفرت کا، رضوان کا، کن لوگوں سے؟ سورہ فتح کی آخری آیت کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ پر کاربند ہیں۔ یہ شرط ایسی ہے جس کو آپ جدا کر ہی نہیں سکتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے ساتھ اللہ کا پختہ وعدہ ہے مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، بالکل وہی انداز جو سورہ فتح میں ہم نے دیکھا، وعد اللہ الذین آمنوا، ابتدائی الفاظ بالکل وہی ہیں، اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اس دنیا میں بھی تو اللہ نے بھیجا ہے نا، یہاں بھی تو استخلاف ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر بھیجا انسان کو، لہذا دنیاوی خلافت کا پختہ وعدہ کن لوگوں کے ساتھ؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہاں منکم پہلے لے آئے۔ اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو اہل ایمان ہیں تم میں سے،
اور جنہوں نے نیک اعمال کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ انہیں لازماً اس زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو تمکن عطا فرما کر رہے گا۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ گویا کہ دنیاوی ثمرات جو ہیں اللہ پر ایمان کے، اعمال صالحہ کے اور اللہ کے پختہ وعدے کے نتیجے میں استخلاف فی الارض، مسلمانوں کی حکومت لازماً قائم ہوگی۔ اور چشم فلک نے دیکھا، دور خلفائے راشدین کو اپنے سامنے رکھیے، معلوم دنیا کا تقریباً 1/3 حصہ وہ تھا کہ جو اسلام کے سرنگوں تھا۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ وہ اہل ایمان بھی تھے اور سیرت اور کردار کے بھی پختہ تھے۔ ان دونوں جگہ کے اوپر بالکل وہی انداز ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، سورہ فتح کی آخری آیت، اور وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ یہاں بھی انہی دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لیا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم وہ ہوں گے ان باغات میں کہ جن میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، فوری کنٹراسٹ کیا ہے؟ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان کے لیے بہت ہی اہانت والا، ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ فوری کنٹراسٹ، اہل ایمان کا ذکر جہاں ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہم جعلنا منہم، اے پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ ہم بھی نام کے مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں ہماری ولادت ہوئی ہے، لیکن اگر ان تقاضوں کو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے، اعمال صالحہ، سیرت و کردار، دین ہماری ترجیح بن جائے، ایمان و تقوی ہمارے اندر موجود ہو، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور جہاں اس عذاب کا ذکر ہے، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے پروردگار کہیں ہمیں ان میں شامل نہ فرما دے۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ کفروا وکذبوا، اکثر و بیشتر جہاں قرآن میں یہ دونوں اصطلاحات ساتھ ساتھ آئی ہیں، وہاں تو اصطلاحی کفر مراد ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا، اسلام کو قبول کرنے سے منکر ہو گئے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ لیکن جہاں صرف تکذیب آئی ہے وکذبوا بآیاتنا، وہاں وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جو مانتے تو ہیں اس دین کو یا تورات کا یا اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن ان تقاضوں کو ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سورہ جمعہ کی وہ آیت آپ میں سے بہت سے حضرات کو شاید یاد بھی ہو، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی کہ جنہیں ہم نے تورات عطا فرمائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے تورات کے تقاضوں کو ادا نہیں کیا۔ دیکھیے یہاں گویا کہ وہ لوگ تورات کے منکر نہیں تھے، انہوں نے تورات کا کفر نہیں کیا تھا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہاں تو یقیناً مراد وہی کفر ہے جو اصطلاحاً کفر کہلاتا ہے، جنہوں نے اسلام کی دعوت کو رد کر کے کفر اور شرک کے اندر رہنا منظور کر لیا۔ لیکن وہاں آپ کیسے تعویل کریں گے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، وہ لوگ جو حامل تورات تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی، ثم لم يحملوها، اور اس کے بعد انہوں نے اس تقاضوں کو ادا نہیں کیا، کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال تو ان گدھوں کی سی ہے جن کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہاں دیکھیے تکذیب کس معنی میں آیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں آئے گا کفر اور تکذیب دونوں اکٹھے تو وہاں یقیناً اصطلاحاً کفر مراد ہے، جنہوں نے تکذیب کر دی، رد کر دیا محمد کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن میں وہ آیات بھی تو موجود ہیں کہ جہاں ماننے والے اللہ کے بھی اور اس کتاب کے بھی، لیکن اگر وہ عملاً تکذیب کر رہے ہیں، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، مانتے تو ہیں تورات کو، اللہ کا کلام، لیکن یہ کہ اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ اصل میں وہ عملی تکذیب ہوگی، لیکن یہاں اصطلاحی تکذیب کا ذکر ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت اختیار کی اللہ کے رستے میں اور پھر مارے گئے، شہید ہو گئے۔ ہمارے ہاں اصطلاحاً شہادت وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی شخص اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، لیکن اس کا مادہ جو ہے وہ تو گواہی ہے، اللہ کے دین کی گواہی دینے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی، وہ تو اگرچہ حضرت عمر تو شہید کر دیے گئے، لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تو سامنے ہے، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا،
ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو، جہاں کسی نہ کسی زخم کا نشان موجود نہ ہو۔ بڑی حسرت تھی ان کی کہ کاش کہ مجھے موت آئے میدان جنگ میں، وہ مرتبہ شہادت انہیں حاصل ہو سکے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ میدان جنگ والی شہادت نہیں رکھی تھی۔ لیکن کیا ہم انہیں شہید نہیں کہیں گے؟ اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ مرتبہ شہادت کا ذکر بھی ہے قرآن میں سورہ حدید کے اندر، وہاں اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو اسی طرح معاملہ یہاں ہے، ثم قتلوا، اور پھر وہ قتل کر دیے گئے، گویا کہ اللہ کے رستے میں، جنہیں ہم بھی شہید کہتے ہیں، شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا انہیں طبعی موت آ گئی، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، انہیں اللہ تعالیٰ بہت عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ یہاں دیکھیں پہلی شرط کیا ہے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہاں بھی ذرا ہمیں تھوڑا سا رک کر دیکھ لینا چاہیے کہ ایک تو ہجرت ہے جسے ہم اصطلاحاً ہجرت کہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کسی خطۂ ارضی کو چھوڑ کر جو دار الکفر ہے اس سے انسان ترک سکونت اختیار کرے اور اس جگہ منتقل ہو جائے جو دار السلام ہے، دار الاسلام ہے۔ ہجرت مدینہ، جو لوگ ایمان لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آخر مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے نہیں کی، وہ ہجرت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حدیث آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں بھی ہوگی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہجرت کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے کہ جو شخص بھی ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے تو اس کی ہجرت تو اسی کے لیے ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر ہجرت کر رہا ہے کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے یا یہ کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت پھر اللہ کے لیے شمار نہیں ہوگی بلکہ اسی کھاتے میں شمار ہوگی۔ اب یہ معاملہ نیتوں کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یہ تو ہجرت ہے اصطلاحی، لیکن ہا جیم اور را یہ مادہ آتا ہے کسی شے کو چھوڑ دینے کے۔ آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا، ہجرت اختیار کی، یہ تو ہجرت ہے واقعتاً ہجرت، جس کے لیے حدیث میں غالباً یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی شخص دائرہ کفر میں تھا، اسلام لے آیا، تمام گناہ معاف۔ توبۃ النصوح، ہاں حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس شخص کے ساتھ تم نے کوئی ظلم کیا، زیادتی کی، جب تک اس سے جا کر معافی حاصل نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا، لیکن حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح یہ ہجرت کا عمل بھی وہ ہے۔ حج مبرور کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، حج مقبول، حج مبرور، اس سے پہلے کے تمام گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ہجرت بھی ہے، یہ ہجرت وہ کہ جس میں ترک وطن کوئی شخص کرتا ہے، لیکن ہا جیم اور را کا مادہ آتا ہے کسی شے کو چھوڑنے کے لیے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول افضل ہجرت کس شخص کی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم ہر اس شے سے ہجرت اختیار کرو، اس سے ترک تعلق کر دو، اس کو چھوڑ جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ یہ ہے اصطلاحاً ہجرت، گویا کہ انسان کسی گناہ کے عمل کو چھوڑتا ہے اس لیے کہ اس کے رب کو پسند نہیں ہے، اس کا رب ناراض ہو جائے گا، یہ بھی ہجرت ہے اصطلاح اپنے معنی کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں جو فرمایا گیا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، ہجرت فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت اختیار کرنا، دار السلام میں پہنچ جانا۔ ثم قتلوا، اور اس کے بعد کہیں غزوات ہوئے ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، اس میں مقام شہادت حاصل کیا، قتل ہو گئے، او ماتوا، یا یہ کہ اپنی طبعی موت مرے ہیں، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ انہیں بہت عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ رزق ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے، جیسا کہ فرمایا گیا نا وَلَا تُقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اردو ڈائجسٹ میں ایک کوئی واقعہ میں نے پڑھا تھا، بہت پرانی بات ہے، جنگ ستمبر کا جو اختتام ہوا تھا تو اس کے 2-3 سال کے بعد یہ کہیں کسی ڈائجسٹ میں آیا تھا یہ واقعہ، یہ یہی خاص طور پر واقعہ اور ادھر کا کوئی علاقہ ہے۔ تو وہاں کے رہنے والے کوئی کسان تھا، اپنے کھیت کو کھود رہا تھا، تو درخت کے کہیں جڑ کے قریب وہ کھود رہا تھا، تو اچانک اس کی کدال جو ہے کسی نرم چیز سے ٹکرائی، وہ محتاط ہو گیا، اس نے کہا کیا ہے، کچھ ہے اندر موجود ہے۔ اب اس نے جو ہاتھوں سے مٹی ہٹائی ہے تو وہاں کوئی ایک شخص کی ڈیڈ باڈی موجود تھی، لیکن وہ بالکل تر و تازہ۔ اب یہ واقعہ چونکہ میں نے خود پڑھا ہے، اب میں یہ اس کا حوالہ نہیں دے سکتا کہ کس سن کا اردو ڈائجسٹ تھا، لیکن اس میں نے خود پڑھا، اور وہ بالکل اتنی تر و تازہ کہ جیسا کہ ابھی چند گھنٹے پہلے کسی شخص کو وہاں اس کی وہاں تدفین کی گئی ہو۔ بہرحال وہ پوری مٹی ہٹائی گئی اور وہ پوری ڈیڈ باڈی سامنے آ گئی، تو معلوم ہوا کہ کسی مسلمان فوجی کا وہ
جسد خاکی تھا اور بالکل تر و تازہ۔ اور وہ جو راوی ہے وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس درخت کی ایک جڑ جو ہے وہ عین اس کا کونا اس کے منہ کے اوپر ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک قطرہ ٹپکتا ہے اور اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کے لیے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی اعلیٰ درجات میں ہوگی اور اس کو وہاں کتنی اللہ کی نعمتیں میسر ہوں گی، اور جو اس کا اکرام ہو رہا ہوگا وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن لوگوں کو کبھی کبھی دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کے جو ہے مظاہر وہ بھی سامنے لے آتے ہیں۔ اور یہ سچا واقعہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک جڑ کی درخت میں سے گویا کہ موتی کی طرح کوئی پانی ہے، جسے آپ سمجھیے کہ کوئی مشروب ہے، جنت کا مشروب ہے یا کیا ہے، اس میں سے ایک ایک قطرہ ٹپکتا ہے اور اس کے منہ میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کی پوری ڈیڈ باڈی جو ہے اس درجے تازہ ہے گویا کہ ابھی 1-2 گھنٹے پہلے اس کا انتقال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کس قسم کی زندگی عطا فرمائے گا، آخرت میں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور دنیا میں ان کے جسد خاکی کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کس قسم کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ ہر ذریعہ اختیار کر سکتی ہے۔ تو فرمایا گیا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ انہیں تو لازماً رزق عطا فرمائے گا، بہت عمدہ رزق۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور ان کو لازماً داخل فرمائے گا ان حجرات میں، ان بالا خاناؤں میں، ان رہائش گاہوں میں کہ جن کو وہ بہت پسند کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اکرام ہو وہاں، گویا کہ میزبان تو اللہ کی ذات ہے نا، مہمان تو اہل ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ حضرات کا علم میں ہے کہ کوئی شخص اگر کہیں کسی دوسرے کو اپنے ہاں دعوت پر بلاتا ہے تو اب جو بلانے والا ہے وہ اپنی استطاعت اور اپنے ظرف کے مطابق اہتمام کرتا ہے۔ کسی عرب شیخ نے اگر آپ کو بلایا ہو کسی دعوت پر اور آپ وہاں گئے ہو تو وہ آپ کے اہتمام میں جو کچھ کرے گا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور وہاں جب کہ اللہ تعالیٰ میزبان کی حیثیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام اہل ایمان کی جو اکرام فرمائے گا، جو ان کو روزی عطا فرمائے گا، رزق عطا فرمائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن کے اوپر کوئی اس کا ادراک ہو سکتا ہے۔ تو لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی عمدہ بالا خاناؤں میں داخل فرمائے گا جو وہ بہت مرغوب ہوں، ان کو بہت پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا اور کمال تحمل والا ہے۔ ذالک، یہ بات تو گویا کہ اب تک جو باتیں بیان ہو چکی، قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے، یہ بات تو ہو چکی، یہ باتیں تمہارے سامنے آ چکی۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جس شخص نے بھی بدلہ لیا اسی حد تک کہ جتنا کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، اور اس کے بعد اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی سرکشی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ لازماً اس کی مدد فرمائے گا۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یقین اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہ اصل میں مراد یہاں وہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے مدنی صورتوں کے اندر وہ آیات بھی موجود ہیں کہ کسی نے اگر کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کے جواب میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی نے کسی کو جو ہے ذبح کر کے قتل کیا تو اس کو بھی ذبح کر کے قتل کیا جائے گا، کسی نے کسی کو ڈبو کر مارا ہے تو اس کو بھی ڈبو کر مارا جائے گا۔ گویا کہ یہ تو وہ قصاص کا نظام ہے کہ جو موجود ہے، اسلام کی شریعت کا حصہ ہے۔ السن بالسن، یہ تمام الفاظ آپ میں سے بہت سے حضرات کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ دانت کسی کا توڑا ہے تو وہی دانت پھر گویا کہ جواباً قصاص میں اس شخص کا بھی توڑا جائے گا، لیکن اس میں اس شخص کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ ظلم کا آغاز اس نے کیا تھا، پہلے اٹمپٹ اس کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن جواباً اب اگر تم اس کے اوپر کوئی زیادتی کر رہے ہو یا تم اگر اپنا بدلہ لے رہے ہو تو اس میں اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اسی حد تک رہنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، دوسرے کے اوپر زیادتی کرتا ہے، تو اب یہ وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر، جیسا کہ میں نے وہ حدیث بھی خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، جس شخص پر ظلم ہوا ہو اس کی بد دعا سے یا اس کی جو مناجات ہے یا اس کی آوفغا، اس سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اگلے الفاظ ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهَا حِجَابٌ، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی شے حجاب نہیں ہے۔ جس شخص کے اوپر بھی ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے، آخر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔
اب اس کی زبان سے اگر کوئی آہ فغاں نکلتی ہے، اس کے لیے عربی فارسی زبان کا وہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ اور اسی کا بڑا خوبصورت جو ہے اردو ٹرانسلیشن کیا گیا شعری کے اندر، ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے، قبولیت ہے کرتی اس کا استقبال چرخ سے آ کر۔ لہٰذا ہر انسان کو دوسرے پر ظلم کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان سے کوئی بد دعا نکلے اور پھر اس کی اور اس گویا کہ اللہ کے درمیان کوئی شے رکاوٹ نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول فرما لے گا۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، اور جو شخص بھی کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے یا کسی کے سے بدلہ لیتا ہے اس ظلم کے جواب میں کہ جو اس نے کیا تھا، ثم بغی علیہ لینصرن اللہ، اور اس کے بعد اس پر پھر دوبارہ ظلم ہوتا ہے اس پہلے شخص پر، تو اللہ تعالیٰ تو لازماً اس کی مدد فرما کر رہے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، یقین اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور انتہائی مغفرت فرمانے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ دن کو رات میں پرو لاتا ہے اور رات کو دن میں پرو لاتا ہے۔ گویا کہ آج جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی، جیسے کہ میں نے آغاز میں آپ کو کہا تھا، مکی آیات بھی ہیں اور مدنی آیات بھی ہیں۔ اس دور میں بھی وہ آیات کے جس میں مسلمانوں پر شدید ترین ظلم ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دادرسی فرما کر رہے گا، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اللہ تعالیٰ لازماً ان کی مدد کرے گا۔ اور وہ اللہ جس کی قدرت اور جس کے کمال کو وہ مقام حاصل ہے، وہ دن اور رات کا نظام، اس کائنات کا تخلیق کرنے والا، اس سورج کا بنانے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارش کا برسانے والا، اس کے اختیار، اس کی قدرت کا تم اندازہ کر سکتے ہو؟ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تو لازماً ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ گویا کہ اگلی آیت کا جو ہے تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ مجبور نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آزما رہا ہے، وہ گویا کہ زر خالص جو ہے وہ اس کندن میں بھٹی میں سے گزر کر وہ کندن کب بنتا ہے؟ سونے کے اندر تو اس عمر کے اندر بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو ملاوٹیں ہیں، لیکن سونار جب اسے بھٹی میں گلاتا ہے اور خوب اچھی طرح ابالتا ہے، اس کا تمام میل کچیل اوپر آ جاتا ہے اور اندر سے زر خالص جو برآمد ہوتا ہے، تو یہ تمام امتحانات جو بھٹی میں سے گزر رہے ہیں، یہ تو اصل میں زر خالص کو برآمد کیا جا رہا ہے نا۔ باقی اللہ تعالیٰ تو مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو عاجز نہیں ہے، وہ تو چاہے تو ان لوگوں کو ایسی سزا دے، اور اس سے پہلے کتنی ہی ایسی مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ باتیں گزر چکی جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک اور برباد کیا۔ قوم عاد جو بڑے تناور تھے، بڑے قد و قامت والے، بہت مضبوط جسم والے، اور تیز و تند ہوا نے جو ہے انہیں چٹانوں کے ساتھ پٹک پٹک کر ان کا بھرکس نکال دیا، ان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ لازماً ان کی مدد فرمائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تو وہ ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہی تو ہے کہ جو رات کو دن میں پلو کر لا رہا ہے، دن کو رات میں پلو کر لا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا سننے والا اور ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، پھر دیکھیے وہی الفاظ آگے جو ہم نے پہلے پڑھے تھے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ الحق ہے، اس سے بڑی حقیقت اس کائنات کی کوئی نہیں۔ اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق، جو الفاظ میں آپ کو سنا چکا۔ اے اللہ تو ہی الحق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے، تجھ سے ملاقات بھی ہو کر رہے گی، یہ بھی شدنی بات ہے، یہ بھی حق ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ گویا کہ مرنے کے بعد کی زندگی سب سے بڑی حقیقت ہے، جنت حقیقت ہے، جہنم حقیقت ہے، تمام انبیاء حق ہیں، تمام کتابیں حق ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل، اور اللہ کے سوا جن لوگوں کو بھی، جن ہستیوں کو بھی یہ پکار رہے ہیں وہ تمام باطل ہیں۔ باطل کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی وجود نہیں۔ حق وہ ہے جو وجود حقیقی رکھنے والی شے ہے، اور باطل وہ ہے جو شے نظر تو آ رہی ہے لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جس طرح اصل شے کیا ہے؟ وہ روشنی ہے، اندھیرے کا تو کوئی وجود نہیں۔ روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا آپ کو نظر آئے گا، جیسے ہی روشنی ہوگی اندھیرا بھاگ گیا، اندھیرا غلط ختم ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہوئے ہیں مکہ میں، اور پھر وہ موقع آیا جب کہ آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے جہاں 360 بت موجود تھے، اور آپ اپنے اس عصا کی انی سے ایک ایک بت کو گراتے چلے جا رہے تھے، اور یہ الفاظ آپ کی زبان پر تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آج آ گیا ہے، حق غالب ہو چکا ہے۔ حق کیا ہے؟ اسلام۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟
آج کے دن ہم نے اپنے اس دین کی اتمام فرما دیا ہے، اور اس اسلام کو تمہارے لیے بطور دین ہم نے منتخب فرما دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو جاء الحق وزهق الباطل، اور باطل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج باطل گویا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہے۔ وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، گھگھیاتے ہوئے گویا کہ منتظر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، اور حضور نے اس موقع پر کہا تھا، وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، پھر تازہ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں، لوگوں تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ اب لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہوں گے کہ آج اختیار ہے محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو جس طرح ہم نے زک پہنچائی تھی، اور ان کے ساتھیوں کو جس طرح ہم نے کچوکے لگا لگا کر ان کو قتل کیا تھا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آج تو ان کے پاس اختیار ہے، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ لیکن تمام نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور گھگھیاتے ہوئے یہ کہا تھا، کریم ابن کریم، کہ آپ تو انتہائی کریم ہے، انتہائی شفقت فرمانے والے، انتہائی رحمت، سراپا مجسم رحمت، ہم آج سے بھی آپ سے بھی آج جو ہے اسی کریمی کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس موقع پر حضور نے کیا فرمایا تھا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی بات پرس نہیں ہے، کوئی بدلہ، کوئی انتقامی کارروائی، کوئی گویا کہ رد عمل کے اندر کوئی جوش انتقام میں کوئی حرکت کرنا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، تم اپنی آزاد مرضی سے جی سکتے ہو۔ یہ الگ بات ہے پھر 4 مہینے دے دیے گئے تھے کہ 4 مہینے کے اندر اندر یا تو اسلام قبول کر لو، یا اپنی جان عزیز ہے تو اس جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہو، کہیں اور چلے جاؤ، یہ زمین بڑی وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ بہت سے لوگ حبشہ چلے گئے، انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اس لیے کہ وہاں داخلے کے لیے بھی غالباً یہ شرط ہوگی کہ شاہ حبش جو ہیں اس وقت جو بھی تھے، نجاشی کا تو انتقال ہو چکا تھا، جو حضور پر ایمان بھی لے آئے تھے، جن کی غائبانہ نماز جنازہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو شخص بھی حبشہ میں جا کر پناہ گزین ہوا ہوگا، اسے اپنے مذہب کو ترک کر کے مذہب عیسائیت اختیار کرنی پڑی ہوگی۔ تو پھر بہرحال یہ ایک کیفیت تھی کہ جو اس دن ہوئی، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، تو حق کے مقابلے میں باطل، حق وہ ہے کہ جو فی الواقع موجود ہے، اور باطل وہ شے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، اور یہاں فرمایا گیا وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے سوا جس کسی کو بھی پکارتے ہو حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، استمداد ہے، یہ تمام چیزیں وقف ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، دہائی ہوگی تو صرف اسی کے نام کی ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ العلی ہے، بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، اور الکبیر ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے کہ قرآن حکیم سے جو ہدایت اور رہنمائی ہمیں مل رہی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن سکے، اور ہم اب ایک عزم اور ارادے کے ساتھ جو ہے اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی لا سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔